ایک دفعہ سزا ہوئی، دوسری دفعہ سزا ہوئی، مختلف سزائیں، یعنی نیا سے نیا ایک ہی معاملے کے اوپر نیا کیس بنایا جا رہا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی۔ یہاں پر تو جرم ہی نہیں ہوا، نہ خان صاحب نے کیا، نہ بشرا بی بی صاحبہ نے کیا، اس کے باوجود یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ آج اس کیس کے اندر کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی، 2 تاریخ تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ خان صاحب سے وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تمام اپنا موقف بتایا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بیلز خان صاحب کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر وہ لگی ہوئی تھیں۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ کیسز کون سے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ دفعہ 109 کے اوپر، یعنی ایما کا رول ہے کہ خان صاحب کی ایما کے اوپر یہ ہوا۔ تو یہ کیسز جو ہیں، یہ جو بیلز ہیں 1 سال سے لٹکی ہوئی ہیں۔ 3 کل بیلز لگی ہوئی تھیں، ایک ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی لگی ہوئی تھی، 3 یہ ہیں۔ تو یہ کیسز ختم نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور مقدمات اگر ختم ہوتے ہیں تو یہاں پر بیلز خارج کر کے تو اس میں گرفتاری کی جائے۔ اچھا، ویڈیو لنک کے بہانے، ویڈیو لنک پر آج بھی خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی جو ہے وہ ایکسیس کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں فیصل صاحب ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ میڈیکل بورڈ کے اندر انہیں شامل کیا جائے۔ تو ہم نے ایک جو ہے وہ درخواست دی جس میں ہم نے استدعا کی کہ ڈاکٹر فیصل اویلیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ خان صاحب سے جا کر ان کا چیک اپ وغیرہ کریں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کے اوپر لیگل ٹیم پیش ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، سختیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسا کہ خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے آپ کو بتایا، جیسا کہ دیگر وکلاء بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا 3 تاریخ سے لے کر اب تک جو سختیاں کی گئیں وہ ساری صورتحال سے آپ آگاہ ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر آج سماعت تھی۔ تو معزز عدالت نے جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کی ہیں، اور جب وہ آئیں گے، پیش ہوں گے، اپنا موقف دیں گے، تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر حکم جاری کرے گی۔ جو خان صاحب کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم نہیں ہے، وہ ایک عام قیدی ہیں، تو جو ان کا حق ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اس حق سے محروم کرنا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت توڑا جا سکے، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ سارے ہتھکنڈے کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ کاروائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس، القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت نے 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ نیب کی ٹیم کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پر سزائیں دینی ہو، رات دن ٹرائل آپ نے دیکھا چل رہے ہیں، جاری ہیں۔ جہاں پر کوئی معاملہ ہو کہ جناب یہاں پر بریت کی درخواست ہے، تو اس پر ٹائم جو ہے بھاگ کے عدالت بھی دے دیتی ہے۔ 14 دن کو انہوں نے ٹائم مانگا تھا تو عدالت نے 10 دن کا ٹائم دے دیا۔ یعنی آپ نے اگر درخواست خارج ہی کرنی ہے تو آپ کر دینا۔ یہ کون سا سپیڈی، جہاں پر آپ نے سزا دینی ہو پھر ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ سپیڈی جسٹس، سپیڈی جسٹس، یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پر سزائیں جھوٹے کیسز کے اندر دینے کے لیے سپیڈی لگائی جائیں، جہاں پر بریت کا معاملہ ہے تو درخواست کو لٹکا دی جائے۔ تو اسے آج جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی حد تک جو بریت کی درخواست تھی اس میں اس معاملے کو لٹکا دیا گیا۔ توشہ خانہ جو کیس ہے پارٹ 1، اس کے اندر جو سزا ہوئی، سزا کے اس کے خلاف ہم نے جو ہے اپیل دائر کی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ اپیل آج لگی ہوئی تھی۔ تو جہاں تک بات ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر یہ بہانہ بنایا گیا کہ جو آج ہے، آج خان صاحب کی حد تک جو ہے کیس کے اوپر، درخواست کے اوپر سماعت ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ساتھ فکس کیا جائے گا اور پھر اکٹھا ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ اس کے اندر 14 تاریخ دے دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سزائیں دو، پھر اس کو جو ہے وہ اگر کوئی بندہ رجوع کرے اس فیصلے کے خلاف تو اس کے اوپر جو ہے وہ لٹکاؤ۔ اب خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہے کہ ان کی جو ہے وہ سزائیں معطل تو ہو گئیں، لیکن جو ان کی کنوکشن ہے وہ باقی ہے۔ تو لہٰذا کنوکشن جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا رہے گا، تو اس کے اندر بھی ڈیلے جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ انتظار حسین پنجوتا، انتظار حسین پنجوتا میرے بڑے بھائی، ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی ریکوری کے لیے ہم نے صدا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو بار بار یہی پولیس کی طرف سے بتایا جاتا رہا جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں، گاڑی ادھر گئی، گاڑی ادھر گئی، اس جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے، تاحال ان کو بازیاب نہیں کیا گیا۔ آج 21 دن ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے اٹارنی جنرل کی، بدھ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ سوموار کو
सोमवार तक हमें टाइम दे दिया जाए तो उसके दरमियान जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। पता उनको भी है कि किन के पास, पता हमें भी है, पता अदालत को भी है। सोमवार को उन्होंने कहा जी कि मैं आज मसरूफ हूं तो मंगल के लिए जो है वो डेट रख दी जाए। अब मंगल आज रखी की डेट, उसमें आज फिर वो पेश हुई। उन्होंने कहा है जी कि जो है वो अदालत को यकीन दहाई करवाते हुए जनाब के जुमे तक जो है वो हमें टाइम दिए जाए, यानी 2 दिन मजीद दिए जाएं और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। अब पॉजिटिव क्या रिपोर्ट आपने देनी है, आप बंदे को बाजियाब करवाएं, तो उसके अंदर यही सूरत हाल है कि एक बंदे को दिन दिहाड़े अगवा किया जाता है और आपको पता ही है फिर कैसे अगवा करके वीगो डाले वाले ले जाते हैं और फिर उसके बाद उसका कोई सदेबाब नहीं है। फैमिली चला रही है, उनके जो है वकला चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा आवाज बुलंद कर रहा है, मीडिया वाले दोस्त कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं हो रहा। इसके साथ अली अमीन भाई ने दरखास्त दी थी खान साहब से मिलने के हवाले से, उस दरखास्त के ऊपर भी जो है वो जेल एहकाम से जो जवाब है वो तलब किया गया है और उसके ऊपर जो भी फिर फैसला आएगा आपके सामने आएगा, वो मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, पंजाब जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था ट्राइब्यूनल्स की चेंजिंग के हवाले से, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी जो है वो आज सलमान अकरम राय साहब ने दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि 180 दिन के अंदर पटिशन डिसाइड करनी है और इलेक्शन कमीशन और फॉर्म 47 वाले ये सारे चाहते हैं कि इनकी मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाए जाएं, इनकी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि वो डिसाइड ना हो, ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, वो डाका ना खुले। तो लिहाजा जो काजी फैसल साहब ने एक स्याह फैसला दिया, उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री के अंदर स्याही दी है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर जो है वो कर दी गई है। आज की यही तफसीलात हैं। बहुत शुक्रिया।